اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم کو مراجعہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جوائنٹ فیملی کی بات ہم نے شروع کی پچھلے ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا۔ آج کی جو گفتگو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 بھائی اگرچہ یہ لوگ خون کے حساب سے ایک ہیں، ان کا خونی رشتہ ہے، لیکن مزاج سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور زندگی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، سوچ الگ ہوتی ہے، تعلیمی لحاظ سے سب برابر نہیں ہوتے ہیں، تربیتی لحاظ سے سب برابر نہیں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو شادی سے پہلے ہی ان کے اندر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اگرچہ شادی کے بعد ان اختلافات کا ٹھیکرا ان کی بیویوں کے سر پہ پھوڑا جاتا ہے، جبکہ سراسر غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھائی 4 بھائی 3 بھائی 2 بھائی آپس میں ان کے مزاج الگ ہیں، سوچ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، تو جو ان کی بیویاں آئی ہیں ان کا تو خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ الگ الگ خاندانوں سے آئی ہیں، الگ الگ علاقوں سے آئی ہیں، الگ الگ کلچر سے آئی ہیں، ان کی تعلیمی حیثیت، ان کی تربیتی حیثیت سب مختلف ہے۔ ایسے میں آپ بیٹھ کے غور کیجئے کہ 4 بھائی، ان کی مزاج مختلف، سوچ مختلف، زندگی مختلف، انکم مختلف، خرچ کرنے کا طریقہ مختلف، پھر ان کی بیویاں، ان کے شہر مختلف، ان کے خاندان مختلف، ان کی تعلیم مختلف، ان کی تربیت مختلف، ان کی بھی سوچ مختلف، ان کا بھی طریقہ مختلف۔ ان سب کو جمع کر کے ایک فیملی کس طرح چلائی جا سکتی ہے، ایک فیملی کو، ان سب کو ایک فیملی بنا کے چلانا کس قدر مشکل کام ہے، جو واقعی طور کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکل نہیں، ناممکن ہے، جس کے نتائج آپ آج پوری دنیا میں اور ہمارے پورے سماج میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ایک طرف تو بھائیوں کے مزاج مختلف، دوسری طرف ان کی بیویاں مختلف، ایسے میں فیملی کو چلانا بہت مشکل کام ہے۔ میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر بات ہے جب سب مختلف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کو سیپریٹ رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو الگ رکھنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا نہ ہو اور کسی طرح کی بدمزگی نہ ہو۔ آپ ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے۔ آپ کو اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کو، خواتین اور مرد تمام بزرگوں کو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ہماری لائف اسٹائل کو بھی کیا ہونا چاہیے، بدلنا چاہیے۔ آپ یہ امید نہ رکھیے کہ آج سے 50 سال پہلے جو طریقہ زندگی کا تھا اسی طریقے پر آج کے بچے بھی زندگی گزاریں گے۔ معلوم کیا کہتے ہیں مولانا ایک زمانہ تھا، ایک باپ کے 5 بیٹے ہوتے تھے، 5 بہویں ہوتی تھیں، ایک ہی گھر میں سب لوگ رہتے تھے، بڑی بڑی دیگیں چڑھتی تھیں اور کھانا بنتا تھا، سب کھاتے تھے، پیتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، کسی کو کوئی پرابلم، کوئی مشکل نہیں تھی۔ آج کے زمانے کی عورتیں، آج کے زمانے کے مرد، آج کے زمانے کے لوگ دیکھیے ذرا سی بات پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے جب ان کی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ ایک زمانے میں بہت سی عورتیں ساتھ رہتی تھیں، بہت سی بہویں ساتھ رہتی تھیں اور کچھ مسئلہ نہیں تھا، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ مسئلہ تھا لیکن جرأتیں نہیں تھیں، مسئلہ تھا لیکن مسئلے کو بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، اس زمانے کی عورتیں نہیں ہوتی تھیں، اس زمانے کی عورتیں قبرستان ہوتی تھیں۔ آپ کہیں گے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس زمانے کی عورتیں قبرستان ہوتی تھیں جو اپنے سینے میں سسرال کی تمام زیادتیوں کو دفن کر لیتی تھیں۔ ساس کی بات،
سسر کی بات اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو اپنے اندر دفن کر لیتی تھی، نندوں کی باتوں کو اپنے اندر دفن کر لیتی تھی، سسرال کی تمام ناانصافیوں کو اپنے اندر دفن کر لیتی تھیں، بولتی نہیں تھی، آواز نہیں اٹھاتی تھی، اور سب سے اہم چیز اپنی تمام تر تمناؤں کو، بلکہ یوں کہو کہ تمناؤں کے جنازے کو اپنے سینے کی قبر میں دفن کر کے مر جاتی تھی۔ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا ان کی تمنائیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی زندگی نہیں تھی؟ لیکن پچھلے سماجوں میں عورتوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہماری زندگی ہی یہی ہے، ہمیں اسی طرح جینا، اسی طرح مرنا ہے، جو سراسر غلط تھا، جس میں کس قدر ناانصافیاں تھیں کہ ایک لڑکی جو شادی ہو کے آتی تھی اسے اپنے طور پہ جینے کا حق نہیں تھا، ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تھا، وہ کہے تو اٹھو، وہ کہے تو بیٹھو، وہ کہے تو سو، وہ کہے تو جاگو، وہ کہے تو کھاؤ۔ بڑے مسائل تھے۔ اس وقت کی لڑکیاں، اس وقت کی عورتیں خاموش ہوتی تھیں اور اسی کو اپنی زندگی سمجھ کے صبر کر لیتی تھیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا ایک ایک کا جواب روز محشر دینا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جن ساسوں نے بہوؤں کو ستایا ہے، جن بہوؤں نے ساسوں کی منڈی دبائی ہے، یاد رکھیے یہ مسائل بڑے اہم ہیں، روز محشر ان میں سب پھنسیں گے۔ تو ان کی گفتگو انشاءاللہ، چونکہ یہ جوائنٹ فیملی کی گفتگو ہے، بعد میں آنے والی ہے، اور پلیز میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ ہمارے ان مسائل پر اب کوئی فیصلہ نہ کیجیے، ابھی آگے بہت ساری باتیں آنے والی ہیں، جب تمام باتیں آپ سن لیجئے گا تب فیصلہ کیجیے گا، اور تب ہمارے پر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ عورتیں کیا تھیں؟ وہ عورتیں ایک جانور کی طرح جیتی تھیں، شوہر کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، گھر کے بزرگوں کی خدمت کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، ان کو پال پوس کے بڑا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد مر جانا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں جو فیملی سسٹم جو گزرا ہے وہ سسٹم اصلاً نہ اسلامک تھا اور نہ ہی انسانی تھا، اور آج جو میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں یہ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ زمانہ بدل چکا ہے، ہمارے بزرگان سمجھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طریقے سے زندگی کا سلیقہ سکھانا چاہیے۔ وہ سب کیا تھے؟ وہ عورتیں چلی گئیں، لیکن اب کی عورتیں، اب کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں، سماج کے اندر مسائل کو دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، لہذا ان کے حساب سے آپ کو اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا۔ اسلام میں ایسے سسٹم کو کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے آپ اس سیریز کو ملاحظہ فرماتے رہیں، ہماری اگلی گفتگو کو آپ ملاحظہ فرمائیے، اور اس سلسلے کو دیکھ لینے کے بعد تب آپ فیصلہ کریے کہ ہماری باتیں کس حد تک صحیح ہیں، آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور ہماری باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اپنی بہترین رائے سے ہمیں نوازیں گے تاکہ ہم اپنے اس گفتگو میں بہتری پیدا کر سکیں۔ خدا دعائے پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔